السلام علیکم، آپ کا بھائی آفتاب حسین اور فام صافی آپ سے مخاطب ہے، اور آج کا جو میرا ولاگ ہے، چونکہ عام صافی میرا ویژن ہے اور عام صافی کی کوشش ہوتی ہے کہ عام شخصیات کو، عام ورکر کو جو ہے میں سامنے لے کر آؤں۔ آج کا جو میرا عنوان ہے، اس سے سب سے پہلے اس سے پہلے کہ اپنا ولاگ شروع کروں، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں تمام اپنے ویورز سے کہ میرے لیے بھی دعا کریں، چونکہ میرا تھوڑا کڈنی کا پرابلم چل رہا ہے اور کافی دنوں سے میں تھوڑا علیل ہوں، تو بس دعا کریں۔ دعائیں جو ہیں وہ مشکلات کو ٹال دیتی ہیں، میرے لیے خاص طور پہ دعا کریں، اور اپنے بھائی کو دعاؤں میں بھی یاد رکھیں، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے جو بلاگ ہے اس سے سبسکرائب بھی کیا کریں چینل کو، اور لائک بھی کیا کریں۔ دیکھیں، آج جو میرا تعارف میں کروا رہا ہوں وہ ہیں آپا مسرت نیازی۔ مسرت نیازی پاکستان پیپلز پارٹی شعبہ خواتین کی حوالے سے جو ہے کافی جانی پہچانی جاتی ہیں۔ اس وقت جو ہے ہم سٹی کونسل کی بات کرتے ہیں KMC میں، تو میئر کراچی جہاں بھی آپ کو مختلف وزٹ پہ نظر آتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ جو ہے آپا جو ہیں وہ سرگرم عمل ہوتی ہیں، اور بلکہ مرتضیٰ واب صاحب جو بیرسٹر ہیں، میئر کراچی ہیں، انہوں نے آپا کا ان کو لقب دیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پورے فیلڈ جو ہے اس میں بلدیہ ہاؤس میں جو ہے آپا کے نام سے مشہور ہو گئی ہیں۔ مسرت نیازی کا تعلق جو ہے پنجاب کے ایک ایسے سرزمین سے ہے جسے غازیوں شہیدوں کی سرزمین کہا جاتا ہے، جس کا علاقہ ہے میاں والی، اور میاں والی کا نیازی قبیلہ ہے۔ نیازی قبیلے سے ان کے جو والد صاحب ہیں وہ بھی سندھ پولیس کے اہم آفیسر رہ چکے ہیں۔ ہسبینڈ ان کے جو ہیں وہ ایک ٹرانسپورٹر ہیں، اور ماشاءاللہ بڑی ایجوکیٹڈ فیملی ہے۔ ایجوکیشن کے حوالے سے میں بات کروں تو ان کے اپنے اسکولز بھی چل رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے پیپلز پارٹی کی بات کرتا ہوں تو اس حوالے سے کافی زیادہ ایکٹیو ہے، اور یہ ان رہنماؤں میں شمار ہوتی ہیں کہ جو ان کو میں پہلے شوٹر اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ یہ اپنی جو ہے محنت کی وجہ سے، اپنی لگن کی وجہ سے جو ہے وہ آج پارٹی میں انہوں نے اپنے آپ ایک مقام بنایا ہے شعبہ خواتین میں، اور بڑی ایکٹیو نظر آتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر چینل کے اوپر کہ مختلف طریقے سے اپنی پارٹی کا دفاع کرتی ہیں، ان لوگوں سے لاکھ درجے بہتر ہیں کہ جو ہمارے ایک وزیر موصوف ہیں، وزیر اطلاعات، ان کی جو ڈیجیٹل ٹیم بنی ہوئی ہے، جہاں پر بہت بڑا ایک حلقہ احباب ان کا جو ہے، ان کے اہل و عیال جو ہیں بڑی تعداد میں وہاں پر موجود ہیں، جو جابس کر رہے ہیں، لیکن ان سے کہیں زیادہ جو ہے نمائندگی بہترین انداز میں پارٹی کا دفاع کرتی ہیں مسرت نیازی، ہر سطح پہ، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ ٹی وی چینلز ہوں، چاہے اخبارات ہوں، اور ایک اپنی بہترین نمائندگی رکھتی ہیں۔ مسرت نیازی صاحب کچھ جو میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں، آج میں بات کروں گا KMC کے حوالے سے مختلف جو ہیں معاملات، شکایات بھی ہوتی ہیں، اور اس حوالے سے جو ہے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ تنقید کا بھی نشانہ بناتا ہے، خاص طور پر میئر کراچی کو۔ مسرت نیازی صاحبہ میرے ساتھ جو ہیں وہ لائن پر ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ مسرت نیازی، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں کہ آج میں آپ سے 2 سوال کروں گا اردو میں، اور ایک سوال آپ کی جو ہے نا مادری زبان میں کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے میرے ویورز نے کہا ہے کہ مسرت نیازی صاحبہ سے اپنی جو خاص جو پہاڑی لہجہ ہوتا ہے نا، میاں والی کا، چکوال کا، تلا گنگ کا، عوانوں کا، نیازیوں کا، اس زبان میں بات کرنی ہے، تو میں آپ سے اس زبان میں بات کروں گا، آپ نے اسی زبان میں مجھے جواب دینا ہے۔ پہلا سوال تو میں آپ سے یہ کروں گا کہ پیپلز پارٹی کی آپ جو ہے بلدیہ عظمیٰ کی نمائندگی کرتی ہیں، میئر کراچی جو ہیں وہ اس وقت کام بھی کر رہے ہیں، اور ان کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے، خاص طور پہ جمع اسلامی جو آپ کی ایک دوسری بڑی بلدیہ عظمیٰ کراچی میں ہے، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا، بنگ صافی میں کروں گا کہ سب کو اب لے کر چل بھی رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، کوئی تنقید نہیں کر رہا، لیکن بہرحال تنقید تو حق ہوتا ہے اپوزیشن کا، اور وہ کر رہی ہے اور کرتی رہے گی۔ لیکن آپ بتائیں، آپ کس طریقے سے ڈیفینڈ کریں گی پیپلز پارٹی کو بھی، بلدیہ عظمیٰ کراچی کو بھی، اور خاص طور پہ جو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، تنقید کے جو نشتر برسائے جاتے ہیں میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ واب پہ، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ میں آپ کا جواب سننا چاہتا ہوں، اور امید ہے کہ آپ اپنا مفصل جواب مجھے دیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آفتاب بھائی، بہت مہربانی، آپ نے اپنی بہن کو موقع دیا۔ دیکھیں، آپ نے پوچھا ہے کہ جماعت اسلامی پاکستان پیپلز پارٹی کے میئر، جعلی میئر پر تنقید کرتی ہے۔ دیکھیں، جماعت اسلامی اپوزیشن کی جماعت ہے، تنقید کرے، ضرور کرے، ہمیں تنقید سے کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے، لیکن وہ تنقید کرے جو جائز ہے۔ ان کا مین مقصد کراچی کی عوام کو سہولت دینا نہیں ہے، کراچی سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہے، انہیں صرف اور صرف مسئلہ یہ ہے کہ میئر کراچی کام کیوں کر رہا ہے۔ پہلا والا میئر تھا کہ پیپر لہرا لہرا کے کہتا تھا میرے پاس اختیار نہیں ہے۔ یہ میئر کہہ رہا ہے الحمدللہ میرے پاس اختیار ہے، اور میں جو ہوں، آپ لوگوں نے جو مسائل چھوڑے تھے، لوگوں کی پینشنز کے تھے، تو کافی پینشنز کے مسائل حل کر دیے، لوگوں کو ٹائم پر جو ہے نا سیلریز نہیں ملتی تھی، اب یقین جانیے وہی میئر ہے
آپ کے ایم سی کے اندر دیکھ لیں کہ ان کے جتنے بھی ملازمین ہیں انہیں 31 یا 1 تک سیلریز انہیں مل جاتی ہیں، انہیں کوئی پرابلم اور پریشانی نہیں ہے. اور یہ کے ایم سی ہے جو تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 68 ارب کے پروجیکٹ صرف کے ایم سی اپنے کے ایم سی کے کھاتے سے جو ہے نا کے ایم سی کے کھاتے سے مکمل کر رہا ہے. اور کے ایم سی اس عوام پر، کراچی شہر پر پیسے لگا رہی ہے، نہ صرف پیسے لگا رہی ہے بلکہ عوام کو فائدے دے رہی ہے، عوام کو چاہ رہی ہے کہ وہ بہتر سے بہتر زندگی گزاریں. اب آپ مجھے بتائیں نا کہ بھٹو ایکسپریس وے ہے، یہ بناتے ہیں نا، یہ سوچتے ہیں نا، چاہے جماعت اسلامی والے تھے، ایم کیو ایم والے تھے، ہب کینال کا سوچتے ہیں نا، عوام کے لیے پانی کا سوچتے ہیں نا، ان کو قبضے سے سروکار نہیں تھا. یہی جماعت اسلامی والے تھے کہ جتنے ان کے پاس سمجھ لیں اسپورٹس کے گراؤنڈز تھے اس میں یہ شادیاں کرواتے تھے، پرائیویٹ فنکشنز کرواتے تھے. انہوں نے پورے شہر کراچی کو جو ہے نا ہائی رائز بلڈنگ کے اندر دے دیا، کمرشلائز کرنا شروع کر دیا. تو پھر آپ میئر پہ باتیں کس لیے کر رہے ہو؟ آپ مجھے بتائیں، قدیم عمارتوں کی تزئین و آرائش یہی شہر کا میئر کر رہا ہے، کوئی کسی اور نے تو نہیں سوچا. یہ سولر اسٹریٹ لائٹس کون کر رہا ہے؟ یہی میئر کر رہا ہے تاکہ بجلی کی بچت ہو. صرف اتنا ہی نہیں کر رہا بلکہ آپ مجھے بتائیں نا کہ شہر کے اندر جگہ جگہ کام ہو رہے ہیں. ہم تو اس علاقے میں بھی کام کر رہے ہیں جہاں ہمارا نہ ٹاؤن ناظم ہے، نہ ہمارا ایم پی اے ہے، نہ ہمارا ایم این اے ہے. ہم کیوں کام کر رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کام کرنا جانتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ عوام کو کس طرح فیسیلیٹیٹ ہو. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم کام ملیر میں کریں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم کام لیاری میں کریں. ہم چاہتے ہیں کراچی کے کونے کونے میں کام کیا جائے تاکہ ان منافقین کو پتہ چلے کہ کام کرنے والا میئر ہے، جیالہ میئر آیا ہے اور وہ کام کرنا چاہتا ہے. اور عوام بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں سے کام نہیں ہو رہے. مجھے بتائیں نا کہ جناح ٹاؤن کو دیکھ لیجئے، بہترین ٹاؤن ہے ان کے پاس، اور وہاں پہ کرپشن کا کیا حال ہے، کیا عالم ہے کرپشن کا. اور ان کے آپس میں کام کرنے کا ان کا ہے نہیں طریقہ، وہ چاہتے ہی نہیں کام کرنا. اس لیے نہیں کام کرنا چاہتے کہ بدنامی پیپلز پارٹی کی ہو. تو یہ کون ہوتے ہیں بدنام کرنے والے کسی کو؟ جس کو اللہ عزت دیتا ہے اور جو شخص محنت کرنا جانتا ہے اس کا ہاتھ رب تھامتا ہے. اور میں آپ کو آفتاب بھائی کلیئرلی کرنا چاہتی ہوں، انشاءاللہ ٹائم پورا ہونے دیجئے. میں کہتی ہوں یو سی تک کی گلیاں بھی انشاءاللہ آپ کے پاس اس کراچی شہر کی بنی ہوئی ملیں گی. یہ وہ میئر ہے کہ آپ چلے جائیں، میں چلی جاؤں، کوئی بھی شخص کہہ دے کہ فلاں جگہ کام ہونا ہے، وہ انکار نہیں کرتا. وہ کہتا ہے ہاں کے ایم سی کے پاس پیسے ہیں، مجھے بتاؤ کہاں لگانے ہیں. تو پھر ایسے شخص کو آپ تنقید بناتے رہیں، شور شرابہ کرتے رہیں. عوام دیکھ رہی ہے کہ شور شرابہ کسی چیز کا حل نہیں ہوتا. وہ شور کرتے جائیں، ہم کام کرتے جائیں گے، ہم اپنی کارکردگی بتائیں گے. وہ شور شرابہ کرتے رہیں اور عوام کو جو ہے نا وہ گمراہ کرنے کی کوشش کریں. عوام انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوگی بلکہ عوام اگلی دفعہ اس سے اور زیادہ بھرپور جو ہے نا ووٹ دے گی. اور جو منافقین کو ابھی سیٹس ملی ہے نا وہ بھی ان کے ہاتھ سے انشاءاللہ جائیں گی اور وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہی کو ملیں گی، میرے رب نے چاہا کو ملیں گی. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں بچہ. اچھا میں ایک سوال کروں گا خاص طور پہ، چونکہ میں لیارین ہوں اور لیاری کے حوالے سے میں اکثر اس لیے بات کرتا ہوں کہ لیاری میری جو ہے وہ میری پیدائش ہے. جو اپنے جو ایک گھر ہوتا ہے نا، جو ایک آبائی علاقہ یا گھر ہوتا ہے، ٹھیک ہے آپ کا اور میرا آبائی علاقہ تو خیر ہوگا والدین کا جو تھا، لیکن اس وقت ہمارا جینا مرنا جو ہے وہ کراچی میں ہے. تو اس لحاظ سے لیاری میرا جو ہے وہ ایک گھر ہے، اور لیاری کی میں اکثر بات کرتا ہوں اور میں اپنا حق ادا کرتا ہوں لیاری ہونے کا. لیکن لیاری کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ لیاری کو کافی عرصے سے ہم سننے کے جی لیاری پیرس بنے گا، لیاری پیرس بنے گا. آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں، شعبہ خواتین کی ہیں، ظاہر ہے شعبہ اکثر آپ کو دیکھتا ہوں کبھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ، کبھی عدی فریاد دالپور کے ساتھ، انتہائی اہم قیادت کے ساتھ مطلب آپ کی جو ہے وہ مشاورت بھی رہتی ہے. میئر صاحب کے ساتھ تو ویسے ہی آپ کا چونکہ آپ ایک حصہ ہیں سٹی کونسل کا. لیکن یہ بتائیں کہ لیاری کے حوالے سے تحفظات کب دور ہوں گے، لیاری پیرس کب بنے گا؟ اتنے جو ہے وہ پروجیکٹ لیاری کے حوالے سے جو ہے وہ لانچ کیے جا رہے ہیں، کب بنے گا لیاری پیرس؟ لیاری پیرس صرف میرا ایک سوال اس کا جواب دیں
کہ آپ ہی پیپلز پارٹی کا، یعنی پیپلز پارٹی کی ہم بات کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی اور لیاری لازماً ملزوم ہے. میں کوئی علاقہ پرستی نہیں کر رہا، نہ ہی کوئی اپنی یہ کر رہا ہوں کہ آپ کہیں گے صرف علاقے اپنی لیاری کر رہے ہیں. نہیں، لیاری کا ایک بہت بڑا جو ہے ووٹ بینک ہے، اور لیاری کی جڑیں، پیپلز پارٹی کی جڑیں لیاری میں جو ہیں. تو اس حوالے سے بتائیں کہ لیاری پیرس کب بنے گا؟ جی آفتاب بھائی، آپ کا جو کوشچن ہے کہ لیاری پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے اور یہ پیرس کب بنے گا، دیکھیں لیاری کے اندر خصوصی طور پر میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب توجہ دے رہے ہیں. خصوصی ہدایات انہوں نے میئر صاحب کو اور سندھ کابینہ کو کر رکھی ہیں کہ اس کو آپ بہتر سے بہتر بنائیں. اور دیکھیں مین مسئلہ یہ ہے کہ آپ بھی اس دن موجود تھے. مرزا اعظم خان روڈ کی جو حالت تھی وہ بڑی خراب تھی، اس کا افتتاح میئر صاحب نے کیا. اسی طرح چاکی واڑہ روڈ کا بھی ہے. اچھا، اس میں کچھ کام ایسے ہیں جو کام ہوئے تو سوئی گیس والوں نے، سوئی گیس کی جو قلت تھی اس کی وجہ سے روڈ وغیرہ کی کھدائی ہوئی ہے. لیکن میں آپ کو کہہ رہی ہوں اللہ نے چاہا تو دیکھیں لیاری کو ہم کہتے ہیں کہ جی پرانا علاقہ ہے کراچی شہر کا، تو لیاری کوئی جدید نہیں ہے کہ پاکستان بننے کے بعد وہ بنا تھا. یہ 1872 میں یہ شہر آباد ہوا، یہ شہر بنا. اور لیکن آپ دیکھ بھی رہے ہیں کیونکہ آپ خود بھی لیارین ہیں کہ لیاری کے اندر کام الحمدللہ ہوتا ہوا بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، ہو بھی رہا اور کراچی بدل بھی رہا ہے انشاءاللہ. آپ جتنے بھی ہمارے وہاں کے چیئرمین ہیں اور وہاں سے جو میری بہنیں منتخب ہوئی ہیں وہ تمام کے تمام اپنے اپنے جو ہے نا کام لے کر آئے میئر صاحب کے پاس کہ جن جن علاقوں میں انہیں پتہ ہے کہ کام ہونے ہیں، جن محلے میں علاقوں میں، تو وہاں الحمدللہ کام ہو رہے ہیں. اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب آپ لیاری کو بہت اچھا اور بہت خوبصورت شہر ہوتا ہوا دیکھیں گے، کیونکہ یہ میرے جو ہے نا چیئرمین کی وش ہے. ماشاء اللہ تساں جب جڑی گلاں کیتیاں ماشاء اللہ میں بڑا مطمئن ہوں. گل کرنا اپنی زبان دے وچ، اپنی جڑی ایسے علاقے کی زبان ہے اس وچ میں گل کرساں، کیونکہ تساں جانتے ہو کہ طریقے نال لیاری جڑا علاقہ اتنے ایک بہت بڑی جڑی تعداد ہے ایسے جڑے مئو میاں والی دے، چکوال دے، تلگانگ دے علاقے دے لوگ، بلکہ اٹک دے لوگ بھی ہیں. تے نیازی قبیلہ جو ہے نا بڑا ایک قدامت پسند قبیلہ، بڑا ایک چونکہ میں بھی جس علاقے نے بلونگ کرنا تسی جانتے ہو کہ اتنے بڑا ایک عورت کی بڑی عزت ہے، رسپیکٹ ہے، اور پردہ کا خاص طور سے بڑا خیال رکھا میں نے. تسی ماشاء اللہ ایک نیازی قبیلے دی ہو. میں اس سوال میں رہے کہ تسی مطلب جس طریقے سے تسی سیاست بھی کرنے پے ہو، تسی ماہر تعلیم بھی ہو، اپنی زبان دے وچ میں چاہتا کہ تسی میرے کو جواب دو کہ بھائی یہ کس طریقے سے تسی جڑے سیاست بھی کرنے پے ہو. اور ظاہر ہے تھوڑا والد صاحب بھی ماشاء اللہ ایک بڑے سخت قسم کے پولیس آفیسر ہے، جو ہسبینڈ ہیں ٹرانسپورٹر ہیں، بعد انہوں نے ایک اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے خاندانی نیازی قبیلہ. تے اجازت مل گئی سیاست کرنے دی، جس طریقے سے سیاست بھی کرنے پے ہو، ہر جگہ ماشاء اللہ ایکٹیو بھی ہو. اور سب تو اچھی گل ہے کہ میں اکثر نوٹ کیتا ہے کہ تسی جتنے بھی ہوندے ہو اپنے حجاب دے وچ، پردے دے وچ، اور ماشاء اللہ ایک بڑے باوقار انداز نال میں مختلف حوالے نال، سیاسی حوالے نال تواڈے کوئی اگر گل کراں میں انتہائی معتبر طریقے کی تواڈی شخصیت ہے. مطلب کوئی میں آج تک کسی حوالے نال چاہے سیاسی پولیٹیکل حوالے نال کہیں جاتے بھی گیا ہاں تواڈی میں تعریف بھی سنی ہے، اور بڑا عزت اور بڑا رسپیکٹ ہے تواڈے پیپلز پارٹی وچ. اور یقین طور تے میئر کراچی بھی جڑا ایک لقب دیتا آپ کا ہر صاحب آگنا، میں ایک ایسا بھی تسی فیملی اپنے حوالے دسو بھائی کون تھوڑا جا مسئلہ تو نہیں تھی نا، خاص طور پہ بیک گراؤنڈ تھوڑا ایک نیازی قبیلہ ہے، اس حوالے سے جواب. جی لالا آفتاب، مسئلہ یہ ہے کہ بالکل من بڑی مشکلات ہوئی ہیں، اس کوئی شک نہیں اور کوئی دو رائے نہیں کہ تن پتہ ہے اچھی طرح کہ میاں علی جڑان کم از کم میں جڑے میرا جڑا قصبہ ہے اس نال میرا تعلق ہے گولے والی تے اس دی وجہ یہ ہے کہ بالکل بچیاں پڑھاونا یا اسپیشل ساڑھے تا باقاعدہ شٹل کاک برقے ہونے نو سچو نکلنا. میری والدہ ماشاءاللہ 70 سال دی ہیں، اس وقت تک وہ پردے تو برقے تو بغیر باہر نہیں ون سکدیاں، ایون کہ باہر ونجنا ہی سارا مشکل ہونا. لیکن بڑی مشکل میں تھی ہے، اس کوئی شک نہیں کہ پڑھنے کی مشکل تھی ہے. والد صاحب جلے 5ویں پاس کرائیے بس بہوں خط پتر لے گن دیے تو اس تو زیادہ آگے سنا پڑھائے نے. میری ٹیچر آئی، اللہ اس میں جڑا نا جنت اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تے نگت صدیقی صاحبان میری
ٹیچر ہیں انہیں جڑا نا میں بڑا پرموٹ کیتا ہے اور انہوں نے بڑی کوشش کی تھی والد صاحب دے بڑی منتیں ترلے کر کے میں پڑھایا اس لیکن جب میٹرک تھی میرا اپنا مجھے بھراواں نالوں زیادہ بہتر رزلٹ آئی تو والد صاحب اس تو پیچھے جڑا نا کوشش کی کہ نہ منع کرا لیکن اس اگر میری تعلیم اگر میرا بہترین رول پلے کیتا تو میری والدہ صاحبہ کیتا ہے اور دوجی گل ہے کہ میرے خیال بات اس تو بعد جڑا نا تعلیم نال صحیح بات کوئی خاتون ساڑے علاقے دی کم کرے وہ نہیں ہو سکتا کہ بزنس وومین ہوئے اس بڑی مشکلات پیش آئی ہیں بالکل آئی ہیں لیکن میرا مقصد یہ آئی کہ میں ویژنری پولیٹیشین نو جڑی میری ایک دماغ ایک رول ماڈل شخصیت آئی اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ آئی اور میں سمجھنی ہوں کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جلے ایک ڈکٹیٹر کے سامنے نہیں جھکی تو وقت نیازی تو میرا اپنا قوم قبیلہ اپنی زبان چاہتے ہیں کہ اپنا وقت مار کے بھی سٹے نا تو دھپتے نہیں سٹے نا وقت میرے اپنے پیار نال محبت نال رو دھو کے بڑا کچھ کر کے جڑا نا من گئے الحمدللہ تو ہمارے اسکول دے وزٹ کیتے ہیں اللہ دا احسان ہے کہ میرے اسکول ان کراچی شہر ایک اسکول تو ہے نہیں ماشاءاللہ زیادہ برانچز ہیں تو وہ چلے نہیں پہ بڑے اللہ دا احسان ہے بہترین طریقے نال اور شوہر بالکل ٹرانسپورٹر ہیں بالکل بھی شوہر انہوں تو زیادہ خطرناک طریقے نال ہے کہ بالکل کوئی ہیلپ آؤٹ نہیں کرنا میرا چھوٹا والا بیٹا ہے ماشاءاللہ وہاب اللہ اس کو زندگی دے اس بڑا من یعنی کہ پرموٹ کیتا وہ من ضرور آتا ہے اپنی فیملی کھلو آنا ہے یہ کہڑی گل ہے نا کہ عورت اگر کام کرے تو غلط ہے اور اگر تو آپ کرو تو بڑی گل ہے تو میں اور دوجی گل ہے کہ نال میرا سہرا ہے بڑا سخت ترین لیکن میرا جڑا چاچا سہرا ہے اس ماشاءاللہ من بڑا سپورٹ کیتا ہے اسپیشلی سیاست ہے جنہوں نے کہ بیٹے آپ کرو کام نا ظاہری گل ہے جلے کام کرنا چاہو کوشش کرو تو بہتر تو بہتر کام کرن دی بات اللہ پاک دروازے آپ کھلے نا بعد جہدے نال رب ہوے اور ماں دی دعا ہوے تو اس دے دروازے بند نہیں تھے اس دے دروازے لالا ہمیشہ کھلے رہنے نا بہت بہت شکریہ یہ تھیں مسرت نیازی صاحبہ جو ہم سے بات کر رہی تھیں اور یقین طور پہ میرا جو کہ چینل کا ویژن ہے عام صحافی عام شخصیات کو ملاتا ہوں اور ان عام شخصیات کو کہ جو بڑی خاص ہوتی ہیں انمول ہیرے ہوتے ہیں اچھا اس میں پہلے اکثر میں کہتا رہتا ہوں کہ میرا صرف یہ نہیں ہے کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی ہو MKM ہو عوامی نشست پارٹی ہو تحریک انصاف ہو کسی بھی جماعت کا کوئی ایسا ورکر جو واقعی میں عام ہے یا سیاست سے ہٹ کے کوئی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ ہو کہ جس کی شخصیت ہے جو چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے میڈیا کے ذریعے یا میرے چینل پہ آئے تو میرے لیے حوصلہ افزائی بھی ہوگی اور میں اس بندے کی حوصلہ افزائی کروں گا اور باقی یہ جو ہے کوئی ہمارا پیٹ پروگرام نہیں ہوتے یہ یقین طور پہ میرے ساتھ جو پوری جو ٹیم ہے وہ سارے تمام ورکنگ جرنلسٹ ہیں میرے کیمرہ مین ہیں میرے پروڈیوسر ہیں اور تمام مختلف چینل سے وابستہ ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے جو ہیروں کو لایا جائے اور باقی جو کوئی بھی بندہ تجزیہ کرتا ہے یا اپنے وہ موقف دیتا ہے کسی بھی سیاسی جماعت کے حوالے سے یا کسی کے خلاف تو وہ اس کی ذاتی رائے ہوتی ہے اس میں کہا جاتا ہے نا کہ اداریہ کا جو متفق ہونا ضروری ہے تو مطلب کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم صحافی ہیں ہم آپ کے ترجمان ہوتے ہیں ہم تمام لوگوں کے ترجمان ہیں آپ کہتے ہیں ہم آپ کی بات آگے پیش کرتے ہیں اب فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے کہ یہ بات غلط ہے صحیح ہے لیکن بہرحال تجزیہ ضرور ہم دیتے ہیں اپنا تجزیہ دیتے ہیں لیکن اپنا تجزیہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں مجھ سمیت وہ تمام ورکنگ جرنلسٹ کہ جو صحافت سے وابستہ ہیں اور صحافت کے بعد جو ہے اپنے یوٹیوب چینل بنا رہے ہیں ان کی کوشش بھی یہ ہوتی ہے میں صرف اپنی بات کروں گا تو یہ خود نمائی ہو جائے گی کہ میں تمام کی بات کروں گا مشترکہ بات کروں گا تمام جو ہمارے دوست ورکنگ جرنلسٹ ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنا تجزیہ کے بعد آپ کی بات سنیں اور اپنا تجزیہ بھی اس طریقے سے دیں کہ کوئی ناراض نہ مطلب بات حقیق کریں یہ نہیں کہ بالکل جو ہے آپ جو ہے وہ ڈکٹیٹر کے سامنے کہ نہیں آپ صحیح ہو خوش آمد اور وہ خوش آمد پرستی تو میرے اندر بھی نہیں ہے اور جو میرے جو ہلکا احباب ہے دوست ان کے اندر بھی نہیں ہے تو بہرحال امید ہے آپ کو جو ہے میرا ولاگ پسند آیا ہوگا اور میں کوشش کروں گا مزید بھی ولاگ بناؤں اور آپ کے لیے دوبارہ میں گزارش کروں گا کہ جو ہے میری صحت کے لیے خاص طور پہ دعا کریں تھوڑا سا میرے کڈنی پرابلم چل رہا تھا اس حوالے سے جو میں آج کل کم آن ایئر ہو رہا ہوں اور آپ کے سب مخاطب ہو رہا ہوں لیکن بہرحال میرے اور جو میری پوری ٹیم ہے میرے جو پروڈیوسر حال صدیقی اور جتنی میری ٹیم ہے ان کے لیے میں دعاؤں میں یاد رکھیے گا سبسکرائب کریں لائک کریں آپ نے بھائی آفتاب حسین اور فہم صافی کو اللہ حافظ پاکستان زندہ باد